ایسا 50-6 لیٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پازیٹیو پاکستان۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ زمان۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان کی معیشت پر، کیونکہ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ صاحب وہ جا چکے ہیں، ان کی چھٹی ہو چکی ہے، اور اب نئے وزیر خزانہ حماد اظہر صاحب کو بنا دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ان کی مدد کے لیے ایک معاشی ٹیم بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اکنامک ایڈوائزری کمیٹی بنائی جا رہی ہے، جس کی صدارت خود وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اور سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کو اس کے کوارڈینیٹر مقرر کیا جا رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شوکت ترین صاحب نے ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں حکومت پر بڑی کڑی تنقید کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ معیشت کی سمت جا رہی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ حکومت نے آتے ہی 13.25 کا شرح سود اور 160 روپے کا ڈالر کر کے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، اور پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ لانے کے لیے نیب قوانین میں تبدیلی کرنا پڑے گی، یہ انہوں نے ایک ساتھ تجویز بھی دی ہے۔ آج اس ساری صورتحال پر گفتگو کریں گے کہ جو چارج شیٹ شوکت ترین صاحب نے دی ہے، اور جو 2-3 سال میں انہوں نے مشکلات کا ذکر کیا ہے، یہ کیا درست ہے؟ اور آج کا ہمارا سوال بھی یہ ہوگا کہ جو شوکت ترین صاحب نے موقف اپنایا وہ درست ہے یا نہیں۔ آج ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں جناب ثناء الرحمان ثانی صاحب۔ سر، بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ سر، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کا کوئی فرق پڑے گا؟ السلام علیکم سر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تبدیلی آئی ہے وہ ایک وزیر سے دوسرے وزیر کے اوپر، تو یہ جو کمیٹی ہے جس کا آپ نے بات کیا، اکانومی کی ایڈوائزری کمیٹی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ بیسیکلی وہ سٹیپ ہے جس کے ذریعے سے شوکت ترین صاحب کو وزارت کے اندر انٹروڈیوس کروایا جائے گا۔ تو یہ بذات خود کمیٹی کسی بھی فعال کام میں، مطلب کوئی بھی آپ اگر کہیں نا کسی اہم کام کے اندر کوئی مداخلت کرے گی یا کچھ ریفارمز لے کے آئے گی، تو اس کا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ عوام الناس کو ایک دفعہ ایک نئے چہرے کے ساتھ تھوڑا سا انٹروڈیوس کروایا جائے، کیونکہ پہلے یہ سین آ رہا تھا کہ ایک وزیر کو نکالا جاتا ہے، فوراً دوسرے وزیر کو لے آیا جاتا ہے۔ تو اب ایک سٹیپ بائی سٹیپ میکانزم بنایا گیا ہے۔ سب سے پہلے شوکت ترین صاحب کو ایک کنوینئر لگایا جائے گا کمیٹی کا، جس کے انچارج جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب ہوں گے۔ اس کے بعد میں پھر ان کو بجٹ کے بعد جب حماد اظہر صاحب کو فارغ کر دیا جانا ہے، ان کے بعد میں شوکت ترین صاحب کو لے کے آیا جائے گا۔ یہ جو ایک انہوں نے، آپ کوئی بڑی عجیب پیشن گوئی نہیں کر رہے کہ شوکت ترین صاحب آ جائیں گے وزیر اور حماد اظہر صاحب کو فارغ کر دیا جائے گا؟ سر، یہ جو نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے حماد اظہر صاحب کا، اس کے ساتھ بریفنگ کرتے ہوئے حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ان کو کچھ ٹائم کے لیے ہی بلایا گیا ہے، اور اس کے بعد میں جو شوکت ترین صاحب ہیں یہ پہلے بھی پاکستان کی طرف سے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، تو ایک بہت ہی ایکسپیرینسڈ وزیر خزانہ کو کمیٹی میں لے کر آنا اور ان سے واضح طور پر یہ بات پوچھنا کہ آپ کوئی عہدہ لینا چاہتے ہیں یا نہیں، اور پھر ان کا جواب دینا کہ مجھ پر ایک اپیل ہوئی ہے، وہ مسترد ہو جائے تو اس کے بعد میں سوچوں گا۔ تو یہ ظاہر یہی چیز کرتا ہے۔ اپیل جو ہے وہ نیب کی طرف سے ہے، نیب نے ہائی کورٹ کے اندر اپیل کی ہے کرپشن کیسز کے اوپر، اس لیے انہوں نے تجویز بھی دی ہے کہ نیب کے قوانین میں تھوڑی سی نرمی لانی چاہیے، بدلنا چاہیے۔ سر، یہ جو نیب ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک گاڈ فادر کا ٹائٹل دیا گیا تھا نواز شریف صاحب کو، انہی جج صاحب نے ایک اور ٹائٹل بھی دیا ہے، انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کا الزام لگایا ہے نیب کے اوپر۔ تو یہ بات تو بالکل سب کے سامنے ہے، واضح ہے کہ جو نیب ہے یہ خاص طور پر اپوزیشن کے لوگوں کو ہی ٹارگٹ کر رہی ہے۔ تو جو شوکت ترین صاحب نے بھی تھوڑا سا پوائنٹ دیا ہے کہ نجی شعبے کو لے کے آیا جائے یا میری اپیل ہے وہ مسترد ہو جائے گی تو میں عہدہ لے لوں گا، تو یہ بالکل وہی چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ وہ بھی اپنی جان چھڑوانا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ اپنا دامن بھی صاف رکھنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح کے الزامات جو ہیں وہ ان پر نہ آئیں، کیونکہ ان کی پھر بھی ایک ساخت موجود ہے۔ عبدالحفیظ شیخ صاحب کے مقابلے میں نہ تو عبدالحفیظ شیخ صاحب کوئی ایک سلیکٹڈ پرسن تھے، اور وہ پہلے بھی اگر وزیر رہے تھے تو ان کا ملنا جلنا بہت ہی
کم لوگوں کے ساتھ تھا، وہ بیسیکلی IMF کے ساتھ زیادہ باؤنڈ تھے. لیکن جو شوکت ترین صاحب ہیں ان کا پھر بھی عوام کے ساتھ یا کچھ ادھر جو ہمارے سیاسی لیڈران ہیں ان کے ساتھ ایک تعلق موجود ہے. تو انہوں نے اپنا وہ پیپلز پارٹی کا امیج بھی برقرار رکھا ہے، دوسری طرف اپنی ذاتی چیز کو بھی بچایا ہے، اپنے ذاتی مفاد کی بھی بات کی ہے، اور تھرڈ نمبر پہ پھر انہوں نے حکومت کے اوپر تنقید بھی کی ہے. ثانی صاحب، آپ جو بھی ابھی آپ نے گفتگو فرمائی ہے اس سے تو لگ یہ رہا ہے کہ آئے روز ہی جو معاشی پالیسیاں وہ چینج ہوتی رہیں گی، تبدیل ہوتی رہیں گی، کچھ وزراء تبدیل ہوتے رہیں گے، اور یہاں تک بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اور بھی وزیر اطلاعات بھی چینج ہو رہا ہے. جی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو معیشت پہلے ہی ہماری بیٹھ چکی ہے تو اس میں اتنی بڑی تبدیلیاں اور اتنی جلدی تبدیلیاں کرنے کا پاکستان متحمل ہے ابھی؟ سر دیکھیں، جب بھی ایک نیا وزیر آتا ہے، ایک سیاسی شخصیت کو آپ ایک وزیر کے عہدے پر لے کے آتے ہیں، وہ اپنے حساب سے پورا ایک سسٹم ڈیولپ کرتا ہے، اور 6 ماہ کے اندر اگر آپ اس کو تبدیل کر دیتے ہیں تو بلا شبہ اس کے اس معیشت پر جو پہلے ہی اس وقت تباہ ہو چکی ہے بہت ہی خطرناک نقصان ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تجربوں میں ہی پھر ٹائم گزر جاتا ہے. آپ خود دیکھیں نا کہ 2.5 سال کے دوران ان کے سب سے پہلے جو وزیر تھے اسد عمر صاحب، یہ بیسیکلی فائنینشیل منسٹر تھے یا جنہوں نے اکانومی آ کے بیٹر کرنی تھی، ان کو تبدیل کر دیا گیا. پھر اس کے بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک پرانے منسٹر کو لے کے آئے گئے. اب بھی جو چانسز ہیں وہ بعد میں شوکت ترین صاحب کے. تو ادھر 2 جو ہیں وہ پوائنٹس نکلتے ہیں. سب سے پہلے کہ اگر انہوں نے ڈیپینڈ ہی پاکستان پیپلز پارٹی یا اپوزیشن کے وزیروں پر کرنا تھا تو پھر ایک تبدیلی کا نعرہ کیوں لگایا گیا؟ یہ کیوں ظاہر کیا گیا کہ ان کی معاشی پالیسیاں خراب تھیں؟ دوسرا پوائنٹ جو یہاں پر اہم ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا لاسٹ گورنمنٹ میں بھی کہ پاکستان جو مسلم لیگ نواز تھی انہوں نے بھی پرویز رشید صاحب کا اور سینیٹر مشاہد اللہ خان مرحوم صاحب کی قربانیاں دے دے کر اپنے آپ کو تھوڑا سا سٹیبل کیا تھا ڈان لیگز کے معاملات کے اوپر یا دوسرے 1-2 معاملات کے اوپر. تو یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا ان چینجنگز کا، لیکن حکومت متحمل ہو سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے کچھ لوگوں کو آہستہ آہستہ قربان یا پھر ان کو ان کی سیٹوں سے برخاست کر کے یہ الزام ان کے اوپر لگا دینا ہوتا ہے، یا ایک امیج بنانا ہوتا ہے کہ اصل قصوروار یہ لوگ تھے، ہم کام کر رہے ہیں، ہم تبدیلی کر رہے ہیں، جو لوگ کام نہیں کر رہے ہم ان کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں، لیکن اپنا ذاتی مفاد زیادہ عزیز ہے. جی. اچھا ثانی صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ شبل زیدی صاحب آئے، انہوں نے بھی ایسے باتیں کی جیسے شوکت ترین صاحب نے اپنے نجی انٹرویو میں بات کی، انہوں نے بھی ٹیکس لگائے، کچھ ریفارمز کی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شوکت ترین صاحب بھی کچھ بہتری لا سکتے ہیں؟ کیونکہ شبل زیدی صاحب تو پھر وہ فارغ ہو گئے تھے آپ کے سامنے، ان کو بھی ہٹا دیا گیا تھا، جیسا کہ آپ نے بھی اپنی ساری گفتگو میں بیان کیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی باتیں شبر زیدی صاحب نے بھی کی تھیں، اب یہی باتیں شوکت ترین صاحب کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شوکت ترین صاحب کچھ بہتری لا سکتے ہیں؟ سر سب سے اہم پوائنٹ جو ہے نا وہ ہے کہ ہم IMF کے دباؤ میں آ کر، جب بھی IMF کا ڈیلیگیشن یا وفد پاکستان میں آتا ہے تو ایک دباؤ کی صورتحال تو اختیار ہو جاتی ہے. تو اصل جو ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا جو شوکت ترین صاحب ہیں وہ معیشت کو بھی سنبھالیں اور عام عوام کو بھی ان کا بھی خیال رکھیں. تو جو ڈیفرنس تھا حفیظ شیخ صاحب میں یا پھر حماد اظہر صاحب جو کرنٹ ہیں، اور اس کے بعد اگر شوکت ترین صاحب آتے ہیں تو ایک مین ڈیفرنس یہ ہے کہ جو حماد اظہر صاحب ہیں یہ ایک عوامی نمائندے بھی ہیں، یہ ایک الیکٹڈ پرسن ہے، یہ MNA ہے. تو انہوں نے کل اپنے حلقے میں بھی جواب دہ ہونا ہے ایز کمپیئر ٹو شوکت ترین اور جو عبدالحفیظ شیخ صاحب تھے. تو یہ معاشی پالیسیاں IMF کی ٹیم آئے گی، وہ ایک سخت قوانین کو ساتھ لے کر آتی ہے، لیکن آگے سے پاکستان کی ٹیم کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ان قوانین میں سے کچھ کو ابھی لاگو کروائے، کچھ کو ڈیبیٹ کے بعد کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر دیا جائے. تو جو آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا شوکت ترین صاحب کے آنے کے بعد یہ کچھ حالات میں بہتری نظر آئے گی یا نہیں، تو اس کا جواب صرف اور صرف یہ ہے کہ ابھی جو انہوں نے بالکل کھلم کھلا اپنا ایک دامن صاف کیا ہے کہ حکومت ہی پالیسیاں پہلے غلط بنا چکی ہے یا اس طرح کی، تو یہ جب تک وہ نہیں آتے اس بات تک اس کو پینڈنگ کیا جا سکتا ہے کہ کیا حالات بہتر ہوں گے یا نہیں. لیکن جو کرنٹ حماد اظہر صاحب ہیں اور جو بجٹ آ رہا ہے، ایسا ضرور نظر آتا ہے کہ بجٹ میں بھی کچھ نرمی دیکھنے میں آئے گی عوام کے لیے، اور کچھ نہ کچھ جو یہ معیشت ہے یہ بھی سنبھلے گی. اور جو ٹیکسز جو ہیں، جو حکومت کی طرف سے جو استثناء 140 ارب جو پہلے ٹیکسز ختم کر دیے گئے تھے، اب وہ دوبارہ انڈو کر دیے گئے ہیں، دوبارہ عوام کو دینے ہوں گے. تو ایسا لگتا یہ ہے کہ شوکت ترین صاحب سے پہلے یہ جو فیز ہے حماد اظہر صاحب کا، اس میں ہمیں کچھ تھوڑا بہت نرمی دیکھنے میں آئے گی، کیونکہ ایک عوامی نمائندے بھی ہیں اور انہوں نے عوام کو ڈائریکٹلی جواب دہ ہونا ہوتا ہے. جی. اچھا ثانی صاحب، آپ ابھی فرما رہے تھے کہ شوکت ترین صاحب نے اپنا دامن صاف کیا ہے. جی ٹھیک ہے،
انہوں نے جو حکومت پر کڑی تنقید کر دی ہے، تو یہ جو انہوں نے تنقید کی ہے کہ اپنے گھر کو پہلے جی بالکل ٹھیک کرنا چاہیے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا موقف درست ہے؟ جی بالکل، دیکھیں وہ ایک پولیٹیکل امیج رکھتے ہیں پہلے سے ہی، جبکہ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ہے، انہوں نے بہت ہی زیادہ جو مسائل پیدا کر دیے ہیں اپوزیشن کے لیے، اور جو ان کا گھر ٹھیک کرنے کا مطلب جو بیسک پوائنٹ تھا، اگر ہم اپنی ٹیکس ریشو دیکھیں تو اس وقت پاکستان کے 6 سے 7% لوگ ہی ٹیکس دیتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کا جو مین نیریٹو تھا، 2 اہم پوائنٹس کے اوپر وہ ان کی بیس تھی. ایک، ملک سے اگر کرپشن ختم کر دی جائے اور جو لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ اگر واپس لے آئیں، جو ان کے بقول چور لے گئے تھے، ڈاکو لے گئے تھے، وہ لے آئیں تو ملک سنبھل سکتا ہے. دوسرا، جو ٹیکس ریشو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو، مطلب ٹیکس جو دیتے ہیں لوگ ان کے ریشو بہت کم ہے پاکستان میں، 100 میں سے 6-7 لوگ دیتے ہیں. تو اگر یہ ٹیکس ریشو انکریز کر دی جائے گی تو بھی ملک کی معیشت سنبھل جائے گی. یہ 2 مین پوائنٹس تھے جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں آنے سے پہلے تھے. تو ان کا جو کہنا تھا کہ گھر کو ٹھیک کیا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو انہوں نے چور ڈاکو کہہ کے ایک امیج بنائی تھی، اور جو معیشت کو سنبھالا دینے کا ایک ہی ان کے پاس پوائنٹ تھا کہ ہم نے پیسے لے کے آنے ہیں باہر سے، اس میں یہ ناکام ہوئے. دوسرا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم جب آئیں گے، کیونکہ ہم ایماندار ہیں، جو 6 سے 7% لوگ ٹیکس دیتے ہیں، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی لوگ کیوں نہیں دیتے، وہ موجودہ حکومتوں پر اعتماد نہیں کرتے جو بھی گزشتہ حکومتیں کی. جب ہم آئیں گے، ہمارا فیس ایسا ایماندارانہ فیس ہے کہ اس کو دیکھتے ہی لوگ ٹیکس دینے لگ جائیں گے. تو نہ تو لوگوں نے ٹیکس دیا، نہ ہی یہ پیسہ باہر سے لے کے آ سکے، اپنے دعووں میں سچے ہوئے. تو انہوں نے جو اپنے گھر کے اندر ہی، جو پاکستان جو گھر ہے، بھلے وہ اس سے غداری کریں یا کوئی وفاداری کرے، جو ایک ہمارا مجموعی طور پر ایک ہاؤس ہے، اس کے اندر جو انہوں نے ایک انتشار کی فضا پیدا کر رکھی ہے، جو سیاسی طور پر بھی ایک پٹواریزم اور یوتھیزم کا جو ایک ڈیفرنس بنا دیا ہے، جو الگ الگ ایک لینڈز بنا دیے ہیں انہوں نے، جو درمیان میں ایک لائن کھینچ دی ہے، اس سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں وہ ان کی طرف اشارہ تھا. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جیسا ہمارے انالسٹ نے بتایا کہ ملک اب بہت زیادہ تبدیلی اور خاص طور پر معاشی تبدیلی کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور ساتھ ہی ہمیں ٹیکس کلیکشنز کو بہتر کرنا چاہیے. لیکن میری ارباب اختیار سے یہ بھی اپیل ہے کہ عوام پر اب اس سے زیادہ مہنگائی کا اور بے روزگاری کا بوجھ نہ ڈالیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.